بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ حضور والا، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، پچھلے 2 دن سے میں سوچ رہا تھا کہ اس واقعے پر ویڈیو بناؤں، لیکن یقین جانیے جب بھی میں اس واقعے کے بارے میں پڑھتا، ویڈیو بنانے کا سوچتا، میرے رونٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اپنی تاریخ کا میں نے اس سے زیادہ بربریت والا، ظلم والا واقعہ نہیں دیکھا۔ ایک 10 سال کی معصوم بچی جس کی ہابی ہنسنا تھا، مسکرانا تھا، گانے گانا تھا، ڈانس کرنا تھا، اس کو اتنی بے رحمانہ طریقے سے، اتنا وحشیانہ طریقے سے اس کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گیا، اور قتل کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا سگا باپ اور اس کی سوتیلی ماں۔ اس 10 سال کی بچی کا جب پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے تو پوسٹ مارٹم کرنے والی ڈاکٹر کا انٹرویو میں BBC پر دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی پوری ہسٹری کے اندر، پوری جو میرے کیریئر کے اندر، میں نے اتنی زیادہ خطرناک چوٹیں کسی بھی جسم پر نہیں دیکھی ہیں۔ اس کے شولڈرز پر اس طرح کی انجری تھی، 10 سال کی سارہ شریف کی میں بات کر رہا ہوں۔ 10 سال کی سارہ شریف کے جسم پر دانتوں کے نشانات، اس کے شولڈر توڑے گئے، اس کی ہڈیاں توڑی گئیں، اس کی ربز، جس کو ہم پسلیاں کہتے ہیں، اس کو توڑا گیا۔ اتنی بے رحمانہ طریقے سے اس کو 2 سال تک تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور بالآخر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور بے شرمی کا عالم آپ یہ دیکھیے کہ اس کو گھر کے جب اوپر والی منزل میں جب اس کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا تھا، تب اس کے والدین نیچے بیٹھ کے پاکستان کے لیے فلائٹ بک کروا رہے تھے، اور اسی شام یہ پورا کا پورا کنبہ، جس میں 5 بچے اور 3 بڑے ماں باپ اور چچا شامل ہیں، یہ پاکستان کے لیے فرار ہو گئے۔ یہ ہیتھرو ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے اور پاکستان میں آ کے پہنچ گئے۔ اب ان کو باقاعدہ طور پر کس طرح پکڑا گیا، ان کو کتنی سزا سنائی گئی ہے، ان پر جرم ثابت ہو گیا ہے، ان کو مجرم قرار دیا گیا اور ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے، لیکن سارہ شریف کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، آج میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ جناب، یہ پچھلے سال کا واقعہ ہے۔ جناب، 10 اگست 2023 کو لندن کی پولیس کو ایک کال موصول ہوتی ہے۔ کال پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ایک شخص کرتا ہے اور لندن کی پولیس کو یہ بتاتا ہے کہ جناب میری بیٹی کو قتل کر دیا گیا۔ لندن کی پولیس آبویسلی سارے جو کالز ہوتی ہیں وہ ریکارڈ کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا جناب کس نے قتل کر دیا، کس نے مارا؟ تو اس نے کہا کسی اور نے نہیں، میں نے مارا ہے۔ کال کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سارہ شریف کا والد عرفان شریف ہوتا ہے، جو کہ 43 سال اس کی عمر ہے، ٹیکسی ڈرائیور ہوتا ہے، اور یہ اپنی بیٹی کو قتل کرنے کے بعد پاکستان فرار ہو جاتا ہے۔ پاکستان پہنچنے کے 1 گھنٹے کے بعد یہ پولیس کو اطلاع دیتا ہے کہ میری بیٹی کی لاش میرے گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ آپ پولیس کی پھرتی چیک کیجئے کہ جب یہ آپس میں بات کر رہے تھے نا، اسی وقت یہ پولیس ان کے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، اور پوری ویڈیو میرے پاس موجود ہے کہ جو پولیس نا، ان کے کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اندر داخل ہوتے ہیں۔ خوفناک عالم ہوتا ہے، لائٹیں بند ہوتی ہیں، نچلی جو منزل ہوتی ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہوتی ہے، پولیس والے مستقل بول رہے ہوتے ہیں، ہیلو از دیر اینی ون، پولیس ہیئر، لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں ہوتا۔ اوپر والی منزل پر ایک بیڈ پر سارہ شریف کی لاش پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ پولیس اندر جاتی ہے، دیکھتی ہے، لاش کو ریکور کرتی ہے، اس کے بعد آس پاس کا جو پورا معائنہ کرتی ہے، تو وہاں پر ان کو ایک بیڈ ملتا ہے جس پر سارہ کے، میں بلے کی بات کر رہا ہوں، بیڈ کی بات کر رہا ہوں، بیٹ ملتا ہے جس پر سارہ کے خون کے دھبوں کے نشانات ہوتے ہیں، یعنی اس کے باپ نے اس کو اس بلے سے مارا ہوتا ہے اور ایک راڈ سے مارا ہوتا ہے۔ سارہ کی لاش کے پاس ایک لیٹر بھی پڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس لیٹر کے اندر لکھا ہوتا ہے لو یو سارہ۔ یہ اس کے والد نے ہی لیٹر لکھا ہوتا ہے، اور یہ کہا ہوتا ہے کہ جناب میں اپنی بیٹی کو مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کو اتنا پیٹا، اتنا پیٹا، اتنا پیٹا کہ انویلنگلی، یعنی جان بوجھ کر نہیں، میں نے یہ اس نیت سے نہیں کیا کہ میں اس کو مار دوں، لیکن میں نے اس کا قتل کر دیا۔ اور پولیس کو بھی یہ بتاتا ہے کہ میں مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے اپنی بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اتنا مارا کہ میں نے، یہ بیچاری قتل ہو گئی۔ اچھا، یہ معاملہ پھر ظاہر سی بات ہے پولیس میں آتا ہے، معاملہ کورٹ میں جاتا ہے، پوسٹ مارٹم ہوتی ہے۔ 15 تاریخ کو، یعنی 15 اگست، 10 اگست کو پولیس باڈی ریکور کرتی ہے، 15 اگست کو اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اور پوسٹ مارٹم میں وہ چیزیں نکل کر آتی ہیں کہ انسان کے نا کانوں میں سے دھواں نکلا ہے۔ اس کے شولڈرز ٹوٹے ہوئے، اس کی ربس ٹوٹی ہوئی، اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، اس کے جسم پر دانتوں کے نشانات، جلانے کے نشانات، اس کو جلایا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہوتا ہی ہے کہ یہ سارا کا سارا کنبہ جو ہے نا وہ پاکستان بھاگ جاتا ہے۔ جیلم میں جو ہے نا یہ عرفان شیخ کے والد کا گھر ہوتا ہے۔ خیر، پولیس جو ہے وہ انٹرپول سے رابطہ کرتی ہے، انٹرپول پاکستانی پولیس سے رابطہ کرتی ہے۔ اس کے بعد 9 ستمبر کو جہلم کے علاقے میں جو یہ عرفان شیخ کے والد صاحب ہیں، ان کے گھر پر پولیس چھاپا مارتی ہے۔ اچھا، یہ 5 لوگ ہوتے ہیں، 5 بچے اور 3 بڑے، جس میں عرفان شریف،
اس کی بیگم بینش بطول اور عرفان شریف کا جو بھائی فیصل ملک، یہ 3 لوگ اور 5 بچے ہیتھرو ایئرپورٹ سے پاکستان آتے ہیں۔ اچھا، جب 9 تاریخ کو 9 ستمبر کو چھاپا مارا جاتا ہے، اس چھاپے کے اندر یہ تینوں تو نہیں ملتے ہیں لیکن 5 بچے مل جاتے ہیں، اور کورٹ کے آرڈرز ہوتے ہیں کہ جناب 5 بچے پاکستان میں ہی رہیں گے لیکن 3 ملزمان کو پکڑ کے انٹرپول کے حوالے کر کے برطانیہ واپس لایا جائے۔ اس کے بعد ہوتا یہ کہ 13 ستمبر کو یہ خود سے اپنی مرضی سے تینوں کے تینوں برطانیہ آتے ہیں۔ یہ فرسٹ کلاس فلائٹ سے سفر کرتے ہیں، ٹکٹ سے سفر کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی جہاز ایئرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے تو تمام مسافروں کو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی اپنے سیٹ سے نہیں اٹھے گا۔ اس کے بعد پولیس اہلکار اس پلین کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اندر جانے کے بعد یہ عرفان شریف کو حراست میں لیتے ہیں، بینش بطول کو حراست میں لیتے ہیں اور فیصل ملک کو حراست میں لیتے ہیں۔ کیس چلتا ہے جناب، کیس دسمبر آ جاتا ہے، دسمبر میں 2023 میں یہ اپنا جرم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس نے فون پر بولا ہے کہ میں نے مارا ہے، اس نے لیٹر لکھا ہے کہ میں نے مارا ہے، لیکن جب کیس چلتا ہے تو اس کا باپ عرفان جو شریف ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو نہیں مارا ہے۔ وہ یہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آئی ایم ناٹ گلٹی۔ کیس چلتا ہے۔ اچھا، کیس میں ان تمام لوگوں کے الگ الگ انٹرویوز کیے جاتے ہیں، انویسٹیگیشن کی جاتی ہے۔ اس کی ماں سے، یعنی سوتیلی جو ماں ہے بینش بطول، اس سے جب سوالات کیے جاتے ہیں کہ کیا آپ اپنی بیٹی کو، اس کو سارہ شریف کو پیار کرتی تھیں، یہ کہتی تھی نو کمنٹس۔ یہ تمام سوالات کے جواب زیادہ تر نو کمنٹس میں دیتی تھی۔ یہ کہتی تھی کہ آپ اپنی بیٹی کو مارتی تھیں، یہ کہتی تھی نو کمنٹس۔ اس کے باپ سے سوال کیا جاتا تھا 6 دن تک مستقل، یہ 6 دن تک کہتا رہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو نہیں مارا، لیکن 7ویں دن پتہ نہیں اس کو کیا ہوتا ہے، اللہ شاید اس کے دل میں ڈالتا ہے اور بالآخر یہ سچ آ کے بول دیتا ہے کہ ہاں میں نے اپنی بیٹی کو مارا ہے، لیکن جلانے کے اور جسم پر دانتوں کے نشانات کو یہ ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے ہاں میں نے بلے سے مارا ہے، میں نے راڈ سے مارا ہے، لیکن نہ میں نے اپنی بیٹی کو جلایا ہے اور نہ ہی اپنی بیٹی کے جسم پر دانتوں سے کاٹا ہے۔ اچھا، پھر دانتوں کے نمونے کے لیے بینش بطول کے دانتوں کے نمونے لیے جاتے ہیں تاکہ میچ کیا جا سکے، تو بینش بطول اپنے دانتوں کے نمونے دینے سے انکار کر دیتی ہے، یعنی اوبویسلی وہ انہی کے ہوں گے اس لیے وہ انکار کر دیتی ہے۔ 13 نومبر 2024، 1 سال کے تقریباً عرصے کے بعد یہ دونوں اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، مطلب عرفان یہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ہاں بھائی میں نے اپنی بیٹی کو خود قتل کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے جب ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، کیس چلتا ہے اور ان دونوں کو مجرم قرار دیا جاتا ہے اور ان کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ جو فیصل ملک ہوتا ہے جس کی عمر 24 سال ہے اور یہ جو ہے نا میک ڈونلڈس میں بھی کام کر رہا ہوتا تھا، ادھر ادھر مختلف قسم کی آڈ جابس کر رہا ہوتا تھا، اس پر بھی جرم ثابت ہوتا ہے لیکن قتل کا جرم ثابت نہیں ہوتا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس قتل کو بچا سکتے تھے، یعنی آپ پولیس کو رپورٹ کر سکتے تھے، آپ اس گھر کے اندر موجود تھے، ایک بچے پر اتنا ظلم، اتنی بربریت ہو رہی تھی تو آپ ان تمام چیزوں کو رپورٹ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا، تو اس کی بھی کچھ عرصے کی اس کو سزا سنائی جاتی ہے۔ ان دونوں کے، سارہ کے بیسیکلی 5 بہن بھائی ہوتے ہیں جن میں سے 3 بتایا جا رہا ہے کہ یہ بطول، کیونکہ یہ تو سوتیلی ماں ہوتی ہے نا سارہ کی جو ایک جو ریئل ماں ہے وہ میں پڑھ رہا تھا پورٹگل سے تھی یا کہیں اور سے تھی، وہ بھی آتی ہے اس کی قتل کے بعد، اور وہ بھی جس طرح سے بات کری ہوتی ہے اس کے جنازے پر، فیونرل پہ، وہ کہتی ہے کہ لکھتی ہے کہ یہ تمہارے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کے واپس جانا ہے، اس نے اس طرح کے الفاظ لکھے کہ میری بیٹی آپ کی طرف آ رہی ہے، بہت جلدی واپس آ رہی ہے، بہت اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ جو انہوں نے الفاظ لکھے نا وہ یقین جانیے ناقابل بیان ہے۔ کیوں مارا اس کو؟ کیوں اس کو اتنا بے دردی کے ساتھ تشدد کا نشانہ بنایا؟ میں پوری کوشش کرتا رہا کہ اس میں ساری چیزیں نکالی جائیں کہ اتنا وحشیانہ ظلم، اتنی بربریت ایک باپ اپنی معصوم بیٹی کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے۔ مطلب میں اس کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا نا، سارہ شریف کی جو ویڈیوز دیکھ رہا تھا، اتنی پیاری ہنستی کھیلتی، ہر وقت چہرے پر مسکراہٹ۔ اور آپ کو میں بتاؤں، جب اس کی موت ہوئی ہے نا، یعنی 9 اگست 2023 کو اس کی موت ہوئی ہے، اس کے 1 روز بعد اس کو پولیس کو کال کی گئی، 2 سال تک یہ تشدد برداشت کرتی رہی۔ اچھا، جیوری نے یا جج نے بھی پوچھا کہ آج سے پہلے 2 سال تک اس پہ ظلم ہوتا رہا، کسی نے اس کو رپورٹ نہیں کیا، تو بعد میں پتا چلا کہ پولیس نے اس کی جو زخم ہے نا، اس کی جو انجریز ہیں، وہ دیکھ کے کئی بار رپورٹ کیا تھا کہ اس کو کون مار رہا ہے، اس کو پر کون تشدد کر رہا ہے۔ وہاں پہ اس طرح کے معاملات بڑے سنگین ہوتے ہیں، وہاں پر آپ بچے پر ہلکا سا بھی ہاتھ اٹھائیں گے تو بھائی آپ پر بڑا سنگین قسم کا کیس بن جائے گا، بچے کو آپ سے لے لیا جائے گا۔ وہاں پر تو جانوروں کے اتنے حقوق ہوتے ہیں، آپ انسانوں کی تو بات ہی چھوڑ دیں، انسان تو بہت آگے ہیں، جانوروں کے اتنے حقوق ہیں کہ آپ جانوروں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، جانوروں کو پیٹ نہیں سکتے۔ تو اب اس کا فیصلہ سامنے آیا ہے
بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کیس کے اندر بھی پاکستانی کمیونٹی ہی انوالو ہے، یعنی پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہی ماں باپ انوالو ہے. آنیسٹلی اس سے نا پوری دنیا کے اندر پاکستان کا تشخص ہی خراب ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.